الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم شانہ و تم برہانہ و منوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کا فضل و کرم، اس کی لطف و عنایت اور اس کی خصوصی مہربانی کہ اس نے ہمیں ایک بار زندگی میں پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بابرکت مہینے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا ذکر خیر کر کے اپنے ایمانوں کو تازگی، اپنے ذہنوں کو پاکیزگی اور اپنے جذبات کو طہارت دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک آپ کے ذوق اور شوق کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور و معروف آیا مبارکہ سورہ الانبیاء کے آخری رکوع سے تلاوت کی ہے، جو آیت تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے اور ترجمہ بھی اس کا تقریباً یاد ہوتا ہے،
لیکن اس میں جو معارف ہیں، جو نکات ہیں، جو اس کے اندر رموز و اشارات ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ علماء نے بڑے محبت بڑے انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ آیت پڑھ لینا، ترجمہ کر لینا، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے اس دور کے اندر، جب کہ لوگوں کو کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہیں آتا۔ اگر قرآن پاک کو کوئی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیں تو یہ خوش قسمتی ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جو علماء، محدثین، مفسرین، مجتہدین، صوفیاء، اولیاء، انہوں نے محنتیں کی ہیں اور اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے علم کے موتی بکھیرے ہیں اور حکمت کے دریا بہے ہیں، جہاں ہم بہت ساری دوسری چیزیں، بلکہ کبھی کبھی بے فائدہ چیزوں کے اوپر ہم بہت سارا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک سیکھنے کے لیے اور سلف صالحین کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے ہر مسلمان کو جو پڑھا لکھا ہے اس کو وقت نکالنا چاہیے، اور جو روزانہ اخبارات پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں اور ناول وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ وقت جو ہے روزانہ کی بنیاد پر تفسیر پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے، اور چوتھا فقہی مسائل جو ہیں ان کو پڑھنے کے لیے ضرور وقت نکالنا چاہیے۔ ان 4 موضوعات پہ کتابیں ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے۔ بڑی بڑی جامع قسم کی کتابیں جو ہیں وہ بزرگان دین نے لکھی ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی تفسیر، ایک تفسیر وہ لے لیں، کسی ایک حدیث کی شرح صحیح العقیدہ سچے اور سچے مسلمان کی، عالم دین کی، وہ لے لیں۔ سیرت کی کوئی ایک کتاب اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں میں سے اردو کے اندر بڑی شاندار کتاب بہار شریعت ہے، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ فقہی مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے، بہار شریعت، مولانا امجد علی اعظمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور 6 جلدوں میں بڑی خوبصورت کر کے دعوت اسلامی نے ابھی شائع کی ہے۔ یہ 4 کتابیں جو ہیں نا، یہ ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں کو اور خود یہ پڑھنی چاہیے اور پڑھانی چاہیے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جو مشہور شخصیات ہیں ان کو نام بھی نہیں آتے، کیونکہ اسکولوں کالجوں میں زیادہ تر انگریزی ماحول ہوتا ہے، تو انگریزوں کے مشکل نام یاد کر لیتے ہیں، لیکن مشاہیر اسلام جو ہوئے ہیں اور محسنین اسلام جو ہوئے ہیں، وہ صحابہ کرام ہوں یا تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں یا ائمہ مجتہدین ہوں یا محدثین ہوں، مفسرین ہوں، ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ معلومات جو ہیں وہ اپنے بچوں کو فراہم کرنی چاہیے۔ بڑا مجمع ہوتا ہے، تو اگر پوچھ لیا جائے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول جو ہیں خلفاء راشدین میں سے ابو بکر صدیق، ان کا اصل نام کیا تھا، تو کوئی اکا دکا بندہ ہوتا ہے جس کو اصل نام یاد ہوتا ہے۔ اسی طرح یعنی جن کی کنیتیں مشہور ہیں نا، ان کے نام چونکہ وہ زیادہ مشہور نہیں ہوتے، تو ان کے ناموں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کا نام، آپ کے والد گرامی کا نام، دادا جان کا نام، کئی جن بچوں کے والدین مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنے بچوں کو نبی پاک کا پورا شجرہ جو ہے نا وہ یاد کرایا ہوا ہوتا ہے، حضور پاک سے لے کر حضرت عدنان، کیونکہ اتنا شجرہ یقینی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو عام آیتیں ہیں، مشہور ہیں، سورہ اخلاص ہے، سورہ فاتحہ ہے، یا نماز ہے، یا ایمان کی صفتیں ہیں، یا نماز جنازہ کی دعا ہے، یہ بچوں کو یاد کرانی چاہیے۔ لیکن بچوں کو تبھی یاد کریں گے کہ جب خود یاد کریں گے۔ اگر اپنا ہی کھاتا صاف ہوا تو بچوں کو کیا ہم یاد کریں گے۔ بہرحال یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا، اس میں اگر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں تو پورا ربیع الاول شریف جو ہے نا، اس کے جتنے بھی جمعے آئیں گے سارے کے سارے اس پر صرف ہو جائیں گے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کو چند اس کے نقطے جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آج جو آپ کے سامنے حدیث بیان کرنی ہے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ بعض لوگوں کا جو ایک
ذہن میں ان کی سوئی جو ہے نا وہ خاص جگہ پہ اٹکی ہوتی ہے کہ نماز کی بات کرو تو بڑے غور سے سنیں گے، روزے کی بات کرو، فقہی مسائل بیان کرو، حلال و حرام کے مسائل بیان کرو، تو کہتے ہیں بس آج بڑا مزہ ہے۔ اور اللہ کے کسی پیارے کی عظمت و شان بیان کرو، اللہ کے محبوب کا مرتبہ اور مقام بیان کرو، کسی نبی کا ذکر کرو، کسی ولی کا ذکر کرو، تو توجہ سے نہیں سنتے، ان کا اپنا ذوق ایک بن گیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی کئی پوری صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ مسائل سننے چاہیے، بیان کرنے چاہیے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، یہ تو سارا سال چلتے رہتے ہیں نا، لیکن جو خاص مہینے آتے ہیں، خاص موضوعات آتے ہیں، ان کو بھی بڑی دلچسپی سے سننا چاہیے اور محبت سے ان کو ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ اب سورہ والضحیٰ پڑھ لیں، پوری صورت میں آپ کو نہ نماز کا لفظ ملے گا، نہ روزے کا لفظ ملے گا، نہ حج کا ملے گا، نہ زکوٰۃ کا ملے گا۔ اس میں کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کی گئی۔ والضحیٰ، حضور پاک کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، نبی پاک کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، یعنی پوری صورت آپ پڑھ لیں۔ سورہ والتین لے لیں، اس میں 4 چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے، اس کے بعد انسان کی اللہ پاک نے عظمت و شان بیان فرمائی۔ سورہ لا اقسم بہذا البلد، سورہ بلد لے لیں، اس میں حضور پاک کے شہر کی قسم یاد فرمائی گئی ہے، اور چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے موضوعات جو ہے نا، یہ دینی موضوعات ہیں، ان کو دلچسپی سے پڑھنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے اور سننا بھی چاہیے۔ اب یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ آپ ان پر غور کریں تو آپ یہ کہیں گے نہیں بھیجا، پہلے یہ ذکر کیا ہے، پھر کہا کہ مگر بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اگر یہ ما اور الا نہ ہوتا اور یوں ہو جاتا کہ ارسلناک رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یہ نہیں بھیجا مگر بھیجا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ، پہلے لا کہا پھر الا کہا، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں حصر، ہا صاد را۔ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی ہر شے کو پیچھے کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے اور صرف ایک ہی چیز بیان کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ رحمت کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کے وجود کے اندر اور آپ کی ذات کے اندر اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو، لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ حضور پاک کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، کیونکہ رحمت اللہ کی ایک نہیں ہے، رحمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم ان کا شکر کیا ادا کرو گے، اگر ان کو گننا بھی چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں نا، زمین اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی رحمت ہے، یہ پر آپ کے ڈیلوں سے پوچھو کتنی بڑی رحمت ہے۔ جن بیچاروں کے پاس اپنا مکان نہیں ہے ان سے پوچھو زمین کتنی بڑی رحمت ہے۔ جس بے گھر کو 5 مرلے کا گھر مل جائے اس سے پوچھو کتنی بڑی رحمت ہے۔ جو ساری عمر دھکے کھاتا ہے بیچارہ، کرایوں پہ رہتا ہے، سڑکوں پہ سوتا ہے، اس سے پوچھو زمین کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس دور کے اندر اگر 2-3 مرلے بھی کسی غریب بندے کو زمین مل جائے تو اس سے پوچھو یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ لیکن اتنی بڑی زمین اللہ پاک نے پھیلائی ہے، کتنے ملک ہیں، بڑے کہتے ہیں امریکہ کی 52 ریاستیں ہیں اور ہر ریاست پاکستان سے بڑی ہے۔ تو اللہ نے مفت میں ہمارے والے کر دی، اللہ نے کوئی ہم سے پیسے پوسے نہیں لیے۔ کیا آپ 2-4 مرلے زمین، جس کے پاس 100 ایکڑ زمین ہے، 200 مربع زمین ہے، اس کو کہو کہ 1 ایکڑ کسی غریب بندے کو دے گا؟ یہ اللہ کے حوصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 500 ایکڑ دے دی ہے، کسی کو 1000 ایکڑ دے دی ہے، کسی کو اتنے مربع دے دی ہے، کسی کے حوالے پورا ملک کر دیا ہے، اور ساری زمین بنا کے اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان نہیں جتایا۔ آسمان اتنا بڑا، نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا۔ یہ کل ہی ہم نے ترجمے کے اندر پڑھا کہ آسمان کو دیکھو، تمہیں کوئی نیچے ستون نظر آتا ہے؟ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ ستون ہے ہی نہیں، تمہیں نظر کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسے ستون ہیں کہ جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ آپ نے اگر 5 مرلے کے مکان کے اوپر لنٹر ڈالنا ہو نا تو بغیر دیواروں کے لنٹر ڈال سکتے ہیں؟ ستون بنائیں گے، دیواریں بنائیں گے تب لنٹر ڈلے گا، پھر بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی میعاد نہیں ہے۔ کتنا چلے گا؟ 100 سال چل جائے گا۔ اور اللہ نے آسمان کب سے بنایا ہوا ہے؟ نہ وہ پرانا ہوا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوا ہے، نہ کوئی اس کا کنارہ گرا ہے۔ مکان پرانا ہو جائے تو کبھی اینٹ گر جاتی ہے، کبھی روڑا گر جاتا ہے۔ یہ پرانی جو بلڈنگیں ہیں
چبرجی ہو گئی یا اس طرح دوسری تاریخی بلڈنگیں، وہ بھی سال 2 4 5 سال کے بعد ان کو مرمت کیا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جو چیز بنائی ہے اس کو مرمت کرنے کی ضرورت ہی کو نہیں ہے۔ کہ بندے کے وجود کے اندر کیسی کیسی نعمتیں ہیں، دماغ میں اتنی باریک رگیں ہیں کہ بندہ ان کو گن نہیں سکتا۔ اگر ان کو ان کی رسی بنائی جائے نا تو کہنے والے کہتے ہیں ہم نے تو سائنس نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ پوری زمین کا چکر لگ جاتا ہے لیکن وہ رگیں جو ہیں وہ ایک بندے کے دماغ کی رگیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے انگلیاں جو ہیں، انگوٹھا، یہ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟ کتنے ارب انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، ایک انگلی کی لکیریں جو ہیں دوسرے کی انگلی کے ساتھ نہیں ملتی ہیں۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ان چیزوں پر۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اتنی نعمتیں ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یہ سب ہر نعمت رحمت ہوتی ہے، بیوی، بچے، گھر بار، کاروبار، روپیہ، پیسہ، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں گھر دیا، یہ میری رحمت ہے، بیوی بچے دیے، یہ میری رحمت ہے، فلاں دیا۔ رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، لیکن ان کو اسپیشل طور پر اللہ پاک نے بیان نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبھی رحمت ہوتی ہیں، کبھی زحمت بن جاتی ہیں۔ پانی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اگر بندہ پیاس سے مر رہا ہو، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے اس کی جان بچ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے ملک پاکستان کے اندر، کتنے لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے ہیں، دیہاتوں کی ڈوب گئے ہیں، اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو پانی ہے نا، لیکن اس کو رحمت نہیں کہہ سکتے، اس کو زحمت ہی کہیں گے۔ آگ اللہ کی رحمت ہے، روٹیاں پکاتے ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں، اور بے شمار کام ہوتے ہیں۔ سردی آتی ہے تو ہیٹر چلاتے ہیں، مسجد میں موسم گرم ہو جاتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ سب رحمتیں ہیں، لیکن یہ رحمتیں کبھی زحمتیں بن جاتی ہیں۔ آگ اگر کام اس سے لیا جائے اور وہ کام دیتی رہے تو رحمت ہے، اگر خدا نخواستہ نقصان کر جائے، کسی مکان کو لگ جائے، زحمت بن جاتی ہے۔ اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ان سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ حضور پاک کے میلاد کا صدقہ سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور سب اولاد والوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے۔ نیک اولاد ہو بہت بڑی رحمت ہے۔ خدا نخواستہ اولاد اگر بگڑ جائے تو اتنی بڑی زحمت بن جاتی ہے کہ گھر کے اندر ہی والدین کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بیوی اللہ کی رحمت ہے، لیسکن الیہا، خاوند کو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے، سکون کی بجائے تکلیف کا باعث بن جائے تو بندہ سارا دن گھر ہی نہیں آتا۔ چلو سارا دن کام کرتا ہے، رات کو بھی دیر سے گھر آتا ہے، سو جائے گا تو تب گھر جاؤں گا۔ تو یہ ساری رحمتیں کبھی رحمت ہوتی ہیں، کبھی زحمت ہوتی ہیں۔ حضور پاک کے بارے میں آیا کہ نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ کیا مطلب؟ کہ ہر رحمت میں زحمت کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن میرا محبوب ایسی رحمت ہے کہ جس میں زحمت کا پہلو پایا ہی نہیں جاتا۔ جہاں بڑے بڑوں کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں، بڑے بڑوں کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور جو مر نہیں سکتا وہ بددعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس موقع پر بھی نبی پاک علیہ السلام امت کے لیے اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ یہ طائف کا سفر پڑھو نا، طائف میں حضور پاک تشریف لے گئے، پورا مہینہ وہاں پہ رہے، انہوں نے پتھر مارے، لہو کر دیا، دھکے دیے، پورا مہینہ آپ نے اللہ کا پیغام کو پہنچایا، انہوں نے سوائے تکلیف کی اور کچھ بھی حضور پاک کو نہ دی۔ اور جب واپس تشریف لائے تو صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، فرشتہ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جو انہوں نے معاملہ کیا ہے نا، ہم نے بھی دیکھا ہے، اللہ نے بھی دیکھا ہے، تو ہم اللہ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں اترتے، ظاہر ہے اللہ نے حکم دیا تب میں آیا ہوں۔ تو گویا فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا ہوگا یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تیرا نبی رحمت للعالمین ہے، اور یہ کافر ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، تو تو کیوں نہیں ایسی کوئی بجلی نازل کرتا یا ان کے اوپر کوئی ایسا قہر نازل کرتا کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اللہ نے میں اپنے محبوب کا حوصلہ کائنات کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرا نبی میری رضا کے لیے، میرے دین کی خاطر کتنا کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا فرشتوں تم جا کے ذرا میرے محبوب کو پیشکش کرو، اگر وہ تمہاری پیشکش قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ان کی خدمت کرو جا کے۔ تو فرشتے نے اگر کہا کہ آپ مجھے اگر حکم دیں تو میں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے نا، طائف شہر جو ہے میں نے تو نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان ہے۔ تو فرشتے نے کہا میں انا ملک الجبال، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میں پہاڑوں کو اٹھاؤں اور اس شہر کے اوپر گرا دوں اور ان کو کیما کیما کر دوں، آپ اجازت دیں۔ یہاں بھی بڑا محبت والا نقطہ ہے کہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، تو فرشتہ کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں ان کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ تو
تو گویا اللہ نے حضور پاک کی وہ امت جو امت دعوت ہے، اجابت نہیں ہے، کافر ہیں، ان پر بھی اللہ نے عذاب نازل کرنا ہو تو فرشتوں کو فرماتا ہے کہ پہلے میرے نبی سے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دیں تو ان پر عذاب نازل کرنا، اجازت نہ دیں تو عذاب نازل نہیں کرنا۔ تو قیامت کے دن حضور پاک کی گناہ گار امت، بھلا اللہ تعالیٰ بغیر حضور پاک کی اجازت کے حضور پاک کی امت کو جہنم میں داخل کر دے گا؟ جب کافروں کے لیے عذاب نازل کرنے کے لیے حضور پاک سے اجازت مانگی جا رہی ہے، تو جو مسلمان گناہ گار ہیں قیامت والے دن اللہ اپنے محبوب کے مکھڑے کو دیکھے گا، حضور پاک کے سجدوں کو دیکھے گا، نبی پاک کی التجاؤں کو دیکھے گا، اور اللہ فرمائے گا تو سجدے کرتا جا، میں تیری امت کو بخشتا چلا جاتا۔ زلفاں تیریاں روز قیامت، ایسی عظمت پاون، ایک ایک والوں لکھ لکھ آسی جنت اندر جاؤں۔ تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں ان پر عذاب نازل کروں؟ تو نبی پاک فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر یہ لوگ مجھے نہیں مانتے اور اللہ کو نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھے بھی مانیں گے اور میرے رب کو بھی مانیں گے، جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے، محمد رسول اللہ بھی پڑھیں گے۔ میں تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، میں تو اس سے زیادہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں ان کے حق میں بد دعا نہیں کروں گا، یعنی زبان سے بد دعا تک نہیں کی، بلکہ کیا کہا، اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے، تیرے نبی کی عظمت و شان کو سمجھتے نہیں۔ کتنا کرم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اور آج کا وہ امتی جو حضور پاک کی محفل کر دی جائے، درود و سلام پڑھ دیا جائے، نعت پڑھ لی جائے، تو اس کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے لیے اتنے مہربان ہیں کہ فرشتے کو کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، میں تو اپنے رب کی رضا کا طالب ہوں، میں ان کے سلوک کو نہیں دیکھوں گا، میرا اللہ میرے اوپر راضی ہے کہ نہیں راضی، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تو بدل نہ جانا۔ یہ اللہ پاک کا کتنا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا، حالانکہ حضور رحمت للعالمین ہے، اور عالمین کے اندر آسمان بھی ہیں، عرش بھی ہے، ساری مخلوق سب کچھ، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو عالمین کہتے ہیں۔ اگر حضور چاہتے تو کہتے یا اللہ میں آسمانوں پہ رہنا چاہتا ہوں، چلو میں نے یہ 63 سالہ زندگی زمین پہ گزار لی ہے، اب میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ رہتے ہیں، میں آسمانوں والے کی رحمت ہوں، میں وہاں ان کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ نہیں، حضور نے کہا یا اللہ میں وفات کے بعد بھی اپنی اس امت کے اندر رہنا چاہتا ہوں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ اگر حضور پاک کا روضہ پاک زمین کے اوپر نہ ہوتا تو 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو، اور پھر دیوانے دنیا بھر سے حضور پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں اور شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں اور جا کر روزے کی زیارت کرتے ہیں اور حضور کے پاک کی رحمت نصیب ہوتی ہے، یہ نعمتیں اور یہ برکتیں اور یہ عظمتیں اور یہ سعادتیں پھر کیسے نصیب ہوتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر یہ نظر کرم فرمائی، یہ مہربانی فرمائی کہ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کے بارے میں حضور پاک نے انتقام نہیں لیا۔ ہاں کوئی دین کے حوالے سے اگر نقصان پہنچاتا تھا تو پھر نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کرتے تھے، لیکن طائف کا واقعہ جو ہے جس کو حضور پاک نے بھی بڑا مشکل ترین وقت بیان کیا، دہشت گئے رسول اللہ آپ پر احد کا دن بڑا مشکل تھا، سر مبارک زخمی ہو گیا، دانت مبارک شہید ہو گئے اور اتنا مشکل وقت تھا، تو فرمایا عائشہ طائف کا وقت جو تھا وہ زیادہ مشکل تھا، کیونکہ وہاں تو پورا مہینہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا رہا ہے، لیکن نہیں، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کی، حضور کی دعا کی برکت سے بعد میں سارا طائف جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ایک نقطہ میں نے اس آیت کے تحت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے تحت آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت امت کے لیے کس قدر جوبل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ محبت کر کے اور آپ پر درود و سلام پڑھ کے اور آپ کے تذکرے اور آپ کی محفلیں کر کے اور شامل ہو کے آپ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مسجد میں روزانہ صبح کی نماز کے بعد محفل میلاد ہوتی ہے، آپ سب حضرات کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں شرکت فرمایا کریں۔ محفل کے بعد ضیافت میلاد بھی ہوتی ہے۔ ضیافت میلاد جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ناشتہ، ہاں عربی کا لفظ ہے نا، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، ناشتہ بھی کرایا جاتا ہے، تو جو چاہیں ہاں محفل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔